داخل ہونے تک راستے میں جو واقعات اور حالات پیش آئے ان میں سے چیدہ چیدہ واقعات ان کا تذکرہ پچھلے جمعے بھی ہوا اور آج بھی ان میں سے ایک دو واقعات کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک واقعہ تو اس سفر میں جو پیش آیا وہ معبد کے خیمے میں اور معبد کے چھوٹے سے گھر میں امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرنا اور کچھ دیر کے لیے قیام کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ معبد کا گھر مکے اور مدینہ کی اس شاہراہ پہ ایسا مشہور گھر تھا کہ اس زمانے میں جو مسافر سفر کرتے اور جو قافلے چلتے تو وہاں سے انہیں کھانے پینے کی کچھ اشیاء میسر آتی اور اکثر مسافر دوران سفر معبد کے خیمے میں ٹھہر جاتے۔ جس وقت یہ مقدس قافلہ وہاں پہنچا تو ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں۔ طلب ہے کھانے کی بھی، کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، دودھ مل جائے، پیٹ پوجا کی جائے۔ معبد کے خیمے میں جب یہ پہنچے اور انہیں یہ آس تھی کہ معبد کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملے گی، انہوں نے معبد سے گوشت کا یا دودھ کا سوال کیا کہ ہم قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں۔ معبد نے کہا کہ تم بڑے عظیم لوگ محسوس ہوتے ہو، لیکن میری بدقسمتی کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ میرا خاوند بکریاں چرانے کہیں دور نکل گئے ہیں اور اس وقت نہ میرے پاس دودھ ہے، نہ کھانے کے لیے
کوئی چیز جو تمہیں پیش کروں؟ ام معبد کے اس پرانے سے گھر کے کونے میں ایک کمزور، نحیف، ضعیف، ناتواں سی بکری بندھی ہوئی ہے۔ جب ام معبد نے انکار کیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو رحمت کائنات نے فرمایا یہ بکری جو بندھی ہوئی ہے یہ دودھ نہیں دیتی؟ ام معبد کہتی ہیں کہ دودھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ریوڑ میں چلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے پاؤں کے سہارے چلنے کے قابل ہوتی تو میرا خاوند اسے بھی چراگاہ میں لے جاتا، ریوڑ میں ہانک لے جاتا۔ یہ انتہائی کمزور، لاغر اور نحیف ہے، اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل نہیں ہے، دودھ تو مدتوں کا سوکھ گیا ہے۔ رحمت کائنات نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا اور ابو بکر نے رحمت کائنات کو دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا ام معبد اگر اجازت ہو تو اس بکری کے تھنوں کو میں بھی رحمتوں والے ہاتھ چھو کے دیکھوں؟ اس نے کہا نوجوان ہو، ضد کر رہے ہو، دیکھو۔ آپ نے فرمایا برتن لاؤ۔ یہ ایک چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائیں کہ تماشا دیکھیں یہ کرتا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں اس سے بڑا برتن نہیں ہے؟ آپ نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، یوں محسوس ہوا کہ یہ بکری تو آپ کے ہی انتظار میں تھی۔ دودھ اس طرح تھنوں سے بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بارش برسا کرتی ہے۔ وہ برتن لبالب بھر گئے ہیں۔ آپ نے ام معبد سے کہا پہلے تم پیو۔ ام معبد نے سیر ہو کے پیا، پھر آپ کے قافلے میں جو 3 آدمی شریک تھے مزید، آپ نے انہیں پلایا کہ تم پیو۔ سب نے سیر ہو کے پیا، پھر رحمت کائنات نے پیٹ بھر کے پیا۔ ام معبد کہتی ہیں کہ برتن میں ایک گھونٹ کی کمی بھی واقعہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اجازت طلب کی۔ ام معبد نے کہا اگر تم ٹھہرو میرا خاوند آ جائے، تم جیسے مبارک مہمان تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں۔ میرا خاوند آئے گا، تمہارے لیے کچھ ذبح کریں گے، کھانا پکائیں گے، خدمت کریں گے، تو رک جاؤ۔ رحمت کائنات نے فرمایا ام معبد اب تو مجھے جلدی ہے، اور میں کوئی جانے کے لیے تو اس دنیا میں آیا نہیں ہوں، میں نے اس راہ سے پھر ایک دن واپس جانا ہے۔ آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ شام کے ٹائم جو ام معبد کے شوہر گھر میں آئے تو ایک نئی سی مہک اور خوشبو سی گھر کے صحن میں اور کمروں میں محسوس ہونے لگی۔ برتن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ متعجب ہوئے کہ ریوڑ تو سارا میرے ساتھ تھا، بکریاں ساری میرے ساتھ ہیں، اور یہ ایک مریل سی، کمزور سی، نحیف سی بکری گھر میں بندھی ہوئی ہے جو اپنے قدموں پہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ آج دودھ کی بہاریں اور یہ رحمتیں اور یہ برتنوں کا بھرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ام معبد کہتی ہیں سرتاج آج تجھے کیا بتاؤں، تم جب گئے نا تو کچھ لوگ ہمارے مہمان بن کے آئے تھے،
معبد نے جو رحمت کائنات کے سراپا اور خد و خال اور قد و قامت، اعضاء اور حسن، اس کا جو نقشہ اپنے خاوند کے سامنے کھینچا ہے نا، اگر ہم سیرت کی کتابوں میں جب اسے پڑھتے ہیں، خدا کی قسم معبد سے لے کے آج تک پھر کوئی بندہ بھی میرے نبی کے حسن کی یہ تعریف اس طرح نہیں کر سکا جس طرح معبد نے نقشہ کھینچا اور اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ کیسا تھا۔ پہلے آپ کے قد و قامت کا نقشہ، پھر آپ کی آنکھیں، پھر اس پہ ابرو، پھر آپ کے ہونٹ، پھر ہونٹوں کا تبسم، پھر آپ کا تکلم، پھر آپ کا بولنا، گفتگو کرنا، یہ سارا نقشہ معبد جب کھینچ رہی ہیں اپنے شوہر کے سامنے، آنکھیں ان کی ایسی تھیں، قد و قامت ان کی ایسی تھی، خد و خال ان کے ایسے تھے، چہرہ ان کا ایسا تھا، آنکھیں ان کی ایسی تھیں، بیٹھنے کا انداز بڑا عجیب تھا، سرداری کا ایک بڑا عجیب عالم میں نے دیکھا کہ وہ بولتا تھا تو باقی تینوں چپ کر جایا کرتے تھے، اس کے سامنے اونچی آواز سے بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ ساری تعریفیں کرتی رہی، خد و خال آپ کے بیان کرتی رہی، آپ کی آنکھیں، آپ کا ہونٹ، آپ کے ہونٹوں کا تبسم، ماتھے کی سلوٹیں، آپ کے ابرو، آپ کے ہاتھوں کی نرمائی، انگلیوں کی خوبصورتی، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، آپ کے بالوں کی تعریف، داڑھی کی تعریف، سینے کی تعریف، شانوں کی تعریف، جب یہ ساری کرتی رہی نا معبد، تو آخر میں آ کے کہتی ہے، سرتاج تجھے کیا بتاؤں، اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، وہ آسمان کا چاند تھا جو ہمارے گھر میں اتر آیا تھا، وہ آسمان کا چاند تھا جو ہمارے گھر میں اتر آیا اور چند لمحوں کے لیے ہمارے گھر کو رونق بخش کے اور خوشبوؤں میں معطر کر کے آگے چلا گیا ہے۔ شوہر کہنے لگا، یہ یقیناً وہی بندہ ہوگا جس کا پیچھا مشرکین مکہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کی خدمت میں جانا چاہیے اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرنا چاہیے۔ معبد کہتی ہیں، تم تو جب جاؤ گے سو جاؤ گے، میں تو اس کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ یہ معبد کے خیمے میں واقعہ پیش آیا، یہ خشک بکری کے خشک تھنوں سے دودھ کی دھاروں کا بہ جانا اور اس دودھ کا اس قافلے والے اور معبد اور پھر برتنوں کا بھرا رہنا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو اگر وقت ملا تو آخر میں کروں گا، لیکن ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ اس کا بھی ذکر کروں گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جب نبی پاک اور حضرت ابو بکر نکل گئے نا، تو مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ جو ان دونوں کا سر قلم کر کے لائے اسے 200 اونٹ انعام میں دیں گے، اور دو میں سے کسی ایک کا سر قلم کر کے لائے تو اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ ان دونوں کے قتل کرنے پر، سر لانے پر، زندہ گرفتار کرنے پر انعام کا اعلان کیا مشرکین مکہ نے، اور بڑے بڑے جو بہادر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے یا لالچی اور طمع باز لوگ تھے، اس انعام کے لالچ میں انہوں نے گھوڑوں پہ زینے کس لی، ہتھیار انہوں نے سجا لیے کہ یہ نہتے لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، اس کو اگر ہم قتل کر دیں یا گرفتار کر کے لائیں تو 200 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ ان نوجوانوں اور جنگجو لوگوں میں ایک نکلنے والے آدمی کا نام سراقہ ہے، سراقہ بن مالک، بڑا بہادر جنگجو آدمی ہے، نوجوان ہے، محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کسی آدمی نے اطلاع دی کہ دریا کے کنارے کنارے
میں نے 4 آدمیوں کے ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، لگتا ایسے ہے کہ یہ محمد ہی کا قافلہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے فوراً اس بندے کی تردید کی، پاگل ہو گئے ہو؟ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مکے والے تنگ آ گئے، ان کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا ہے، اور آج انہیں مکے سے نکلے ہوئے 5-6 دن ہوئے ہیں، ابھی تک وہ دریا اور سمندر کے ساحل پہ ہی سفر کر رہے ہیں۔ چھوڑو یہ تمہارا وہم ہے یا کوئی اور بندہ ہوگا۔ سراقہ نے کہا اس محفل میں نے اس بندے کی تردید اس لیے کی کہ میرے سوا کوئی اور اس کے تعاقب میں نہ نکل کھڑا ہو۔ میں نے دوسروں کو مطمئن کر دیا کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ میں محفل سے اٹھا، اپنی لونڈی سے میں نے کہا کہ گھوڑے کو تیار کر کے فلاں جگہ پہ لاؤ تاکہ میں چھپ کے مکے سے نکلوں اور باقی کوئی بندہ اس انعامی رقم میں شریک نہ ہو جائے، یہ پوری رقم مجھے ملنی چاہیے۔ لونڈی کے ذریعے میں نے گھوڑا دوسری طرف منگوا لیا، خود دوسری سائڈ سے نکل کے تیز رفتار گھوڑے پر میں نے اس قافلے کو جا پکڑا۔ 4 آدمیوں کا یہ قافلہ ہے، جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے بھی ان میں سے کچھ آدمی دیکھتے ہیں، سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا میں قریب گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی عرض کی یا رسول اللہ ہمارے تعاقب میں کوئی سوار آ رہا ہے اور یہ ہم تک پہنچنے والا ہے، اگر یہ پہنچ گیا یہ مسلح ہوگا، جنگجو ہوگا، اس کے پیچھے ہو سکتا ہو اس کا دستہ بھی ساتھ ہو، یہ ہمیں قابو کر لیں گے۔ یہاں یہ پہنچ گئے ہیں، نبی پاک کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ ابو بکر صدیق کی بات کو سنا، رحمت کائنات نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، خوف کا یہ عالم ہے کہ پورا شہر دشمن ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ انعامی لالچ ہے لوگوں میں انعام کا، اور لوگ انعام میں اندھے ہو گئے ہیں اور وہ پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، خون کے وہ لوگ پیاسے ہیں، مارنے پر وہ تلے ہوئے ہیں، لیکن اطمینان دیکھیے نبوت کا، تسکین دیکھیے نبوت کے دل پر، سکون دیکھیے نبوت کے ذہن میں۔ یہاں بھی فرق معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور غیر نبی جو ہوتا ہے وہ چاہے صدیق ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی جتنے رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ استقلال ہے، نہ وہ سکون ہے، نہ وہ اطمینان ہے، نہ وہ جرت ہے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں، حالانکہ صداقت کے سب سے اوپر والی منزل پر حضرت ابو بکر فائز ہیں، اس کے باوجود گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، وہ پہنچ گئے ہیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو، ہمارے ساتھ ہمارا رب موجود ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ سراقہ کہتے ہیں جب میں چند قدموں کے فاصلے پہ پہنچا تو رحمت کائنات نے میری طرف دیکھا تو میرا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور بعض مورخین نے لکھا پیٹ تک، میرا گھوڑا پیٹ تک پتھریلی زمین میں، ریتلا علاقہ تو نہیں تھا، پتھریلی زمین میں میرا گھوڑا دھنس گیا۔ رحمت کائنات نے میری طرف دیکھا، میں نے بڑا زور لگایا، میں بڑا متعجب ہوا بات کیا بنی، گھوڑا ہے، پتھریلی زمین ہے، گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھے اور میں نے درخواست کی کہ اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں اور میرا گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئیں تو میں 2 وعدے آپ سے کرتا ہوں، ایک وعدہ تو یہ کہ میں آپ پہ حملہ نہیں کروں گا، اور دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ مکے کا کوئی اور آدمی اگر آپ کے تعاقب میں آ رہا ہے اس کو بھی مطمئن کر کے واپس لے جاؤں، میں اس کو بھی کہوں گا کہ بھائی میں دیکھ کے آیا ہوں ادھر سے کوئی قافلہ نہیں جا رہا ہے، اور جتنا میرے پاس کوئی زاد راہ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، مشکیزہ ہے، ستو ہیں، رقم ہے، یہ ساری رقم بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا، میری رقم بھی آپ لے لیں، زاد راہ بھی آپ لے لیں، جو آپ کے تعاقب میں لوگ آ رہے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس رستے پر کوئی نہیں ہے، تم واپس پلٹ جاؤ، میرے لیے دعا کر دیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا جو لوگ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں ان کو تو ضرور کہیے گا کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہمارے پیچھے نہ آئیں، باقی رہا تیرا مال، تیرا متاع،
مجھ محمد کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تم سنبھال کے رکھو، وہ تم سنبھال کے رکھو، نہ مجھے تیرے توشہ کی ضرورت، نہ زاد راہ کی ضرورت، نہ پانی اور ستو کی ضرورت، نہ درہم و دینار کی ضرورت، نہ مال و دولت کی ضرورت، میں کچھ نہیں تجھ سے لوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس بات پہ، یہ جو تاریخ کی ایک بات ہے کہ نبی پاک نے سراقہ کا مال اور سراقہ کی رقم اور سراقہ کے ستو اور سراقہ کے پانی اور مشکیزہ نبی پاک نے ہجرت کے راستے میں قبول نہیں کیا۔ نبی پاک یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر آج میں سراقہ کی رقم بھی قبول کر لوں تو صدیق اور سراقہ میں فرق کیا رہ جائے؟ آج تو ہجرت میں مال خرچ ہوگا تو کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ جو سراقہ بھی ہجرت کی راہ میں مال خرچ کر دے تو لوگ کہیں گے ابو بکر نے مال خرچ کیا تو کون سی بڑی بات ہے، سراقہ میں نے تو بھی خرچ کیا تھا، سراقہ نے بھی تو مال دیا تھا، سراقہ نے بھی تو ستو دیے تھے، ابو بکر نے مال خرچ کیا تو کیا بات ہوئی؟ نبی پاک نے ایک کافر و مشرک کا مال قبول نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ابو بکر ہے۔ آج ہجرت کی راہ میں مال خرچ ہوگا تو کس کا؟ سراقہ کا گھوڑا باہر نکلا، سراقہ جب پلٹنے لگا تو نبی پاک نے فرمایا ٹھہرو، 200 اونٹ انعام کے لالچ میں میرے پیچھے بھاگتے آئے ہو کہ ہم کو قتل کرو یا زندہ گرفتار کرو تو تجھے مکے کے صنادید اور قریش 200 اونٹ انعام میں دیں گے۔ سراقہ اس دن تیری کیا حالت ہوگی جب کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے؟ کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ نے سنا تو سراقہ کہتا ہے ایران والا کیسر؟ تعجب کیا نا، اس زمانے میں کیسر و کسرا تو اسی طرح تھا جس طرح آج بش ہے۔ دنیا کی بڑی سلطنت تھی، ایک ایران، دوسرا روم، یہ دنیا کی عظیم سلطنتیں تھیں جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، اسلحے ہیں، مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، سونے کے تاج ہیں جو بادشاہوں کے سر پہ رکھے جاتے ہیں، رکھے بھی نہیں جاتے۔ مورخین نے لکھا سونے اور چاندی کے اتنے وزنی تاج ہیں کہ وہ سر پہ رکھے نہیں جاتے، اوپر چھت سے باندھ کے لٹکائے جاتے ہیں، بادشاہ نیچے آ کے بیٹھتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اتنے وزنی ہیں کہ وہ یوں اٹھا کے رکھے نہیں جاتے۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، فوج ہے، اسلحے ہیں۔ اس وقت دنیا کی وہ سپر طاقتیں کہلاتی ہیں۔ ایران بھی اور شام بھی اس کے مقابلے میں رحمت کائنات نے نہتھے لوگوں کو، جن کے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تیر ہیں تو ان کے سامنے بھالے نہیں ہیں، تلواریں ہیں تو ان کی نیامیں نہیں ہیں، لڑائی ہے تو پہننے کے لیے ڈھالے نہیں ہیں، گھوڑے اور اونٹ نہیں ہیں، اور 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور ان کو ملتی ہے، پھر کھجور کی گٹھلی پیس کے وہ کھاتی ہیں، درختوں کے پتے ابال ابال کے کھاتی ہیں۔ ان نہتھے، کمزور، بے کس، بے بس لوگوں کو رحمت کائنات نے یہ ذہن دیا تھا کہ سپر طاقت جو ہے یہ ایران اور شام کی نہیں، سپر طاقت رب کی ہے۔ سب سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اور اس نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، شرط لگائی ہے اللہ نے، اگر تم صحیح معنوں میں مومن بنو، صحیح معنوں میں میرے بن جاؤ، صحیح معنوں میں میرے قرآن اور میرے نبی کے فرمان پہ عمل کرو، انتم الاعلون، تو سر بلند ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ انہوں نے کیسر اور کسرا کے تاج پاؤں تلے رونڈ ڈالے تھے، پاؤں تلے رونڈ ڈالے تھے، کچھ بھی تو نہیں سمجھا۔ غالباً حضرت مغیرہ
ایران کے بادشاہ سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے. ہمارے حکمران بھی بیچارے مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو جوتیاں اتار کے تلاشیاں دیتے رہتے ہیں. مغیرہ عام عرب کا ایک آدمی مذاکرات کے لیے گئے. ایران کے بادشاہ نے کہا یہ مدینہ کے بدو ہیں, کپڑوں پہ ٹاکیاں ہیں, دولت اسباب ان کے پاس نہیں ہے, اس رستے میں یہاں سے اس نے آنا ہے, قالین بچھاؤ. بڑے نرم و گداز قالین ریشمی اور رنگین اس رستے میں بچھائے گئے, بڑا تخت و تاج سجایا گیا اور جناب ارد گرد کرسیاں اور صوفے لگائے گئے, بڑے بڑے صنادید بٹھا دیے گئے, اور وہ جو روب ہوتا ہے مجلس کا اور محفل کا اور سلطنت کا, اس کے تمام اسباب پورے کیے گئے. میرے نبی کا یار گھوڑے سے نیچے اترا, آگے لوگوں نے رہنمائی تو کرنی تھی, ایلچی تھا ایک مملکت کا کہ ادھر آنا ہے, تو انہوں نے قالین کی طرف نظریں جھکا کے دیکھا بھی نہیں ہے, بلکہ کیا کیا, تلوار نیام سے نکالی اور قالین پہ ٹیکتے ہوئے اور قالین کو چیرتے ہوئے نکلتے چلے گئے. وہ حیران, یہ قالین کو تلوار سے چیرتا ہوا جا رہا, اور جا کے جو تاج اس کا تخت تھا اس کے ساتھ جو جگہ ہے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. نہ سجدہ, نہ جھکنا, نہ سلام. تمہیں ادب و آداب کا لحاظ بھی نہیں ہے. فرمایا ادب و آداب کس بات کا ہوتا ہے, تم بھی اللہ کے بندے ہو, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو کیا چاہتے ہو, دوستی کے دشمنی, ہمارے اتحادی بنتے ہو یا ہمارے دشمن بننا چاہتے ہو؟ یہ ایران کے بادشاہ نے میرے نبی کے یار سے پوچھا, ٹیلی فون پہ نہیں, دو بدو اسی کے دربار میں جہاں یہ تنے تنہا کھڑا ہے. تنے تنہا کھڑا ہے. ایران والا کیسر و کسرا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں ایران والا کیسر و کسرا. اس نے کہا مجھے کسی کاغذ پہ, کسی چمڑے پر, درخت کے کسی چھلکے پہ امان لکھ دیجئے کہ اگر آپ کے پاس سلطنت آئے, اقتدار آئے تو مجھے امان ہوگی. رحمت کائنات نے ایک چمڑے پہ امان نامہ لکھوایا اور سراقہ کے حوالے کر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے, ایران فتح ہو گیا ہے, اور فتح کرنے والا کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. ایران جو فتح ہوا تو وہ سارا خزانہ اور زیورات اور وہ سونے کا تاج اور وہ کنگن جو بادشاہ پہنتا تھا اور بادشاہی کی علامت ہوتی تھی, وہ ساری چیزیں مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر کی صورت میں جمع ہوئی. فاروق اعظم نے فرمایا بلاؤ سراقہ کہاں ہے؟ آج میرے نبی کی پیشن گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے, وہ دن آ گیا ہے, سراقہ کو بلاؤ. سراقہ بیمار ہیں. فرمایا جو بھی ہو اس کو اٹھا کے لاؤ. سراقہ کو لایا گیا اور کیسر و کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے. وہ جو عربی ہے, وہ جو ایک دیہاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی
حرف بحرف پوری ہوئی. یہاں پھر واپس پلٹ کے دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ بکری کے خشک تھنوں سے دودھ کا جاری ہونا اور سوراخا کے بارے میں آنے والے حالات کی خبر دینا اور سوراخا کے گھوڑے کا زمین میں دھنس جانا اور میرے نبی کی دعا سے اس گھوڑے کا زمین سے باہر نکلنا، یہ ساری چیزیں میرے پیارے پیغمبر کے معجزے ہیں. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ نبی پاک کے کیا ہیں؟ معجزے ہیں. اگر کوئی آدمی ان معجزات کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی پاک مختار کل نے یا جب چاہیں جہاں سے چاہیں دودھ حاصل کر لیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، یا آپ آنے والے حالات کو جانتے تھے اور آپ عالم الغیب تھے اور آنے والے حالات کا آپ کو پتا تھا، اگر ان باتوں سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے اور لوگوں کو وہ غلط گائیڈ کرنا چاہتا ہے. یہ تینوں چیزیں میرے نبی کا معجزہ ہے اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا اپنا اختیار معجزے میں نہیں ہوتا. معجزے میں پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا. کرامت میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا. ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے. مرضی اور اختیار کس کا چلتا ہے؟ تھوڑا سا کھانا بہت سے بندوں پہ پورا ہو گیا. ہوا میں کون کون سا واقعہ پیش کروں؟ 10 آدمیوں کا کھانا 1000 کے لشکر نے کھا لیا. اور جابر کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب میں نے دیجکی میں سالن دیکھا اور تھال میں روٹیاں دیکھی تو ان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی. اگر کوئی کہے کہ یہ نبی پاک کے اپنے اختیار میں تھا، جب چاہیں کھانے کو بڑھائیں، تو پھر میرا ایک سوال ہے، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، کیا آپ نے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ رحمت کائنات کے گھروں میں ایک مہینہ تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی؟ امہات المومنین کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات نبی پاک آتے اور فرماتے ہے کچھ کہ کچھ نہیں ہے. فرمایا اچھا ہم نے روزے کی نیت کر لی. کچھ نہیں ہوتا تھا ازواج مطہرات کے گھروں میں. اور ادھر نبی پاک نے فرمایا اوے لوگوں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو. میں محمد اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. ان کے کھانے کا، پہننے کا، رہائش کا یہ سارا انتظام و انصرام شوہر کے ذمے ہے. اپنی بیویوں کا خیال کیا کرو. امت کو یہ کہہ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک کے اگر اختیار میں تھا روزی کا دینا، روزی کا بڑھانا، تو پھر ایک مہینہ جان بوجھ کے اپنی بیویوں کو بھوکا رکھتے تھے؟ یہ جائز ہے؟ بندے کے پاس اختیار ہو، چیز ہو اور بیوی بھوکی رہے، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. تو پھر مانو کہ رزق کا بڑھانا، تھوڑے کھانے کا زیادہ لوگوں پہ پورا ہو جانا، ایک مشکیزہ پانی کا میرے نبی نے اس کے سامنے انگلیاں رکھی اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے. سارا لشکر پی گیا. تھوڑے پانی کا بہت لوگوں پہ پورا ہو جانا اور تھوڑے کھانے کا پورے لشکر پہ پورا ہو جانا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی کس کی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی. دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں
جس ملک نے فتح ہونا تھا اور حضرت عمر کے دور حکومت میں جس مال غنیمت نے آنا تھا، نبی پاک نے اس کی خبر کب دے دی؟ ہجرت والے سفر میں. اور وہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں. 10 سال مدینہ منورہ کے، 2 سال حضرت ابو بکر کی خلافت کے، کتنے ہو گئے؟ 12. 6 سال حضرت عمر کی خلافت کے، 18 سال پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دی کہ کیسر و کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے. یہ خبر ہو گئی کہ ایران بھی فتح ہوگا، مال غنیمت آئے گا، اس میں کنگن بھی آئیں گے اور کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے. سراقہ اس وقت تک زندہ رہے گا، یہی مطلب ہے نا. سراقہ اس وقت تک زندہ رہے گا اور سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے. اگر کوئی آدمی اس واقعے کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب نہیں ہے، دیکھو جی 18 سال پہلے نبی پاک کو پتا تھا نا کہ یوں ہوگا اور کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں آئیں گے. معلوم ہوتا ہے نبی پاک عالم سمجھ لو مسئلے کو. کوئی اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نکھیڑ کے اس طرح نکھیڑ کے تمہیں کوئی نہیں بتائے گا تمہیں. سمجھ لو، ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہے غیب کی خبروں پر اطلاع. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب. ویسے تو کسی کو غیب پر اطلاع ہو جائے تو وہ غیب رہتا ہی، وہ غیب کہاں رہا، وہ تو سامنے آ گیا. لیکن میں آپ کو اس علمی بحث میں نہیں لے جانا چاہتا، میں جھٹکی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے علم غیب، ایک ہے اطلاع علی الغیب. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. علم غیب کیا ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ اس پوری کائنات میں جنگل کتنے ہیں؟ ان جنگلوں میں درخت کتنے ہیں؟ ان درختوں پہ پتے کتنے ہیں؟ اس دنیا میں گھاس کے تنکے کتنے ہیں؟ اس دنیا میں ریگستان کتنے ہیں؟ ریگستان میں ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ اس دنیا میں سمندر کتنے ہیں؟ سمندروں میں پانی کی مقدار کتنی ہے؟ اس دنیا میں چشمے کتنے ہیں؟ چشموں سے نکلنے والے پانی کی مقدار کتنی ہے؟ اس دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ حیوان کتنے ہیں؟ چرندے کتنے ہیں؟ پرندے کتنے ہیں؟ درندے کتنے ہیں؟ حشرات الارض کتنے ہیں؟ کیڑے مکوڑے کتنے ہیں؟ مکھیاں کتنی ہیں؟ مچھر کتنے ہیں؟ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں بڑے ہوئے؟ ان کے ساتھ کون پیدا ہوا؟ اس دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ انسانوں کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں؟ اس دنیا میں درندے کتنے ہیں؟ سور کتنے ہیں؟ کتے کتنے ہیں؟ جنگل کتنے ہیں؟ درخت کتنے ہیں؟ ریگستان کتنے ہیں؟ بحر کتنے ہیں؟ بر کتنے ہیں؟ سمندر کتنے ہیں؟ چشمے کتنے ہیں؟ آبشاریں کتنی ہیں؟ ندیاں کتنی ہیں؟ نالے کتنے ہیں؟ نہریں کتنی ہیں؟ چشمے کتنے ہیں؟ اس دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ انسانوں پہ اگنے والے بال کتنے ہیں؟ کون مرتا ہے؟ کون جیتا ہے؟ کون زندہ رہتا ہے؟ کس کی قبر بنتی ہے؟ کس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کون کس طرح زندگی گزارتا ہے؟ اس کو علم غیب کہتے ہیں. اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک. ان چیزوں میں سے سمجھنا
ان چیزوں میں سے ایک چیز پر، 2 چیزوں پر، 100 چیزوں پر، 1000 چیزوں پر، 10,000 پر، لاکھ پر اگر اللہ اپنے کسی نبی کو مطلع کر دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے، یہ ولیوں کا خاصہ ہے، یہ نیک بندوں کا خاصہ ہے، غیب کی خبروں پہ اطلاع پانا۔ علم غیب یہ خاصہ کس کا ہے؟ ہم بات بیان کریں گے تو گستاخی والی بن جائے گی، لوگ کہیں گے جی بڑی گستاخی والی بات کر رہے ہو، لیکن چونکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں تو ہم کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ جن کا عقیدہ ہے وہ گستاخی کر رہے ہیں نا۔ کیا نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس دنیا میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں؟ کیا ایک نبی کے لیے یہ ضروری ہے اس کو پتہ ہو کہ اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں، مکڑیاں کتنی ہیں، جنگل میں سور کتنے ہیں، جنگل میں کتے کتنے ہیں، جنگل میں درندے کتنے ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں؟ یہ نبی کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری۔ یہ ضروری ہے اس کے لیے جس نے رزق کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، نبی کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک عالم الغیب ہے تو کیا نبی پاک کو پتا ہے کہ میرے جسم پہ بال کتنے ہیں؟ شرم نہیں آتی، یہ عقیدہ اپناتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ نبی پاک کے کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ اس جنگل میں درخت کتنے ہیں، ان پر پتے کتنے ہیں، ان پر پھل کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، اس دنیا میں سمندر کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، ریگستان کتنے ہیں، سنگریزے کتنے ہیں؟ یہ نبوت کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو یہ میرے لیے ضروری ہے، اس دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، ان پہ لگنے والے کتنے پتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جب پتا ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سا پتا زمین پہ گرا ہے اور درخت سے گر کے زمین پہ آتے ہوئے کتنی کروٹیں بدلی ہیں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ بولو بولو بولو، یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کے سوا عالم الغیب یہ اور کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ پاگل ہو گئے لوگ، یہ ولیوں نبیوں کی صفت ہو سکتی ہے؟ گستاخی ہے کہ نبی پاک کو پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا۔ کیوں علم ہونا چاہیے؟ نبوت کے لیے ضروری ہے۔ پارہ ہے 20واں، سورت کا نام ہے سورت نمل۔ گھروں میں جا کے آپ نے ترجمے دیکھنے ہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو جائیے دیکھیے گا۔ سورت کا نام ہے سورت نمل اور پارہ ہے 20واں، اور 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، آیت نمبر ہے 65۔ سورت نمل کی آیت نمبر 65، کہو ایک دفعہ، یاد رہے گی۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ اور سورت نمل کی آیت نمبر 65۔ اپنی بات کروں تو غلط، اپنے باپ کی کہوں تو غلط، اپنے استاد کی کہوں تو غلط، میں تو بیان کرنے لگا ہوں قرآن۔ سورت کا نام سورت نمل اور آیت نمبر کیا ہے؟ 65 اور 20واں پارہ اس کا پہلا صفحہ۔ اللہ فرماتے ہیں کل کرو میں نا، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، میرے پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کریے، شاید آپ کی زبان پہ یہ اعتبار آ جائے۔ آپ کے جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہی اپنی زبان سے اعلان کیجئے، لا یعلم، کرو مانا، لا یعلم، کیا میں نے لا میں نا نہیں، یعلم میں نا جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ کون؟ من فی السماوات، جو مخلوق رہتی ہے کہاں؟ وہ کون ہے؟ ملائکہ۔
وہ کون ہے؟ جبریل امین. وہ کون ہے؟ اسرائیل. وہ کون ہے؟ اسرافیل. وہ کون ہے؟ حاملین عرش. وہ کون ہے؟ ملائکہ کی جماعت. وہ کون ہے؟ انبیاء کی روحیں، شہیدوں کی روحیں، نبیوں کی روحیں، نیک بندوں کی روحیں، انبیاء کی روحیں، شہیدوں کی روحیں جو آسمانوں میں رہتی ہیں وہ بھی نہیں جانتے اور ملائکہ بھی نہیں جانتے. والارض، اور کون؟ اور زمین والے. کون؟ اس میں علماء ہیں، اس میں اتقیاء ہیں، اس میں صلحاء ہیں، اس میں اصفیاء ہیں، اس میں شب زندہ دار ہیں، اس میں تہجد گزار ہیں، ان میں جنات ہیں، ان میں انسان ہیں. نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں. الغیبہ. الغیبہ کس کو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں جانتے. نہیں جانتے. کون؟ آسمانوں والے نہیں جانتے، زمین والے نہیں جانتے. الغیبہ کس کو؟ غیب کو. الا اللہ. یہ 20واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے. جائیے اس کا ترجمہ کیجئے، علماء سے کروائیے. علماء کو کہیے حرام زدگی نہیں کرنی، چونکہ چنانچہ اور فلاں اور یہ اور وہ نہ. لفظی ترجمہ کرو. آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے. الغیبہ کس کو؟ غیب کو. الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ. آگے سنو، اللہ نے حد ہی ختم کر دی. اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. تو کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ میرے حالات کو جانتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ ظاہر پوشیدہ کو جانتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ ظاہر باطن کو جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور میں کہتا ہوں وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. ان کو تو اتنا بھی پتا. شکر فتح امت صاحب نعرہ مارے نہیں تو ساری تقریریں ستے پہ رہے گی. نعرے کا وقت اٹھے. وما یشعرون ایان یبعثون. اور ان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم غیب خاصہ کس کا؟ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. ہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو ایک غیب کی خبر پر، 2 پر، 10 پر، 100 پر، 1000 پر، لاکھ پر اگر اطلاع اللہ دے دے کسی ایک کے مرنے کی جگہ، کل کی کوئی بات، 18 سال بعد آنے والی بات، قیامت کے دن ہونے والی بات اگر کسی نبی کو اللہ بتا دے تو اس کا نام ہے اطلاع علی الغیب. اور علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ پتہ نہیں سمجھ بھی آپ کو آئی کہ کوئی. 2 میل کے فاصلے پر، 2 میل کے فاصلے پر یوسف جیسا بیٹا کنعان کے کنویں میں پڑا رہا اور بابا یعقوب کو پتہ نہ چلا. اس لیے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا. تو 2 میل کے فاصلے پر پڑے ہوئے یوسف کا بابا یعقوب کو پتہ نہ چلا. اور جب اللہ اطلاع دینے پہ آیا 8 دن اور رات کی مسافت مصر، وہاں سے کرتا چلا. اور بابا یعقوب نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بابے کا دماغ چل گیا ہے تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. بتانے پہ آیا، 8 دن کی مسافت سے بتا دیا. نہ بتانے پہ آیا تو 2 میل کے فاصلے پر یعقوب کو یوسف کا پتہ نہ چل سکا. وہ اطلاع علی الغیب تھی. وہ کرتے والی کیا تھی؟ اطلاع علی الغیب تھی. گہے برتارم اعلی نشینم،
गहे बर पुश्त पाए खुद नबीनम बगुफ्ता वाले माबर के जहानस दमे पैदा बदीगर दम निहानस। याकूब कहते हैं हमारी हालत बिजली के चमकने की तरह है, चमक पड़े तो रास्ते रोशन हो जाते हैं, न चमके अंधेरा छा जाता है। जब वही की बिजली चमके तो हम अर्श की जान लिया करते हैं, और जब वही की बिजली न चमके तो हमें अपने पांव पे होने वाले वाकयात का भी पता कोई नहीं। गहे बर तारा में आला नशीने, गहे बर पुश्त पाए खुद नबी ने। कभी हमें अपने पांव के ऊपर पड़ी हुई चीज का भी पता नहीं होता। सारा लश्कर साथ है, रहमत कायनात हैं, हैदर कर्रार हैं, सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान जिन्नूरैन हैं, हबशे का बिलाल है, तला और जुबैर हैं, सहाबा की जमात है, खुद रहमत कायनात है, उम्मुल मोमिनीन है, लश्कर है। आशा का हार गुम हो गया, आशा का हार गुम हो गया। सहाबा तलाश में निकल खड़े हुए, नहीं मिलता है। आपने फरमाया ढूंढो। आशा तो किसी से मांग के लाई थी, मांगवा हार था, ढूंढो। लोग ढूंढने के लिए निकल खड़े हुए। सुबह की नमाज कज़ा होने लगी, अल्लाह ने तयम्मुम की आयतें उतार दी। पानी वहां मौजूद नहीं था, अल्लाह ने तयम्मुम की आयतें उतार दी। तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। जो हार ढूंढने निकले थे उनको तयम्मुम का पता नहीं था, उनकी नमाज कज़ा हो गई। हार ने न मिलना था, न हार मिला। नबी पाक ने फरमाया चलो भाई, हार तो नहीं मिलता है, सफर तो करें। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मेरी मां आशा कहती हैं, जिस ऊंट पे मैं सवार थी उस ऊंट को उठाया गया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, हार उसके नीचे पड़ा हुआ था। और पास जिंदा पैगंबर मौजूद, पास सहाबा मौजूद। यार लोग कहते हैं कब्रों पे जाओ तो वो नीचे से देखते हैं, कब्रों पे जाओ तो वो कब्रिस्तान में जो मुर्दे होते हैं वो देखते हैं, और जो जिंदा ऊपर खड़ा है वो उनको नहीं देखता है। अब मत मारी गई तुम्हारी। जो ऊपर खड़ा है कि जी ए कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम अलैकुम या अल कुबूर कहते हो, वो सुनते नहीं तो क्यों कहते हो? मैंने कहा सलाम का देना सुन्नत है और जवाब देना क्या है? वाजिब है। मुर्दे ने सलाम सुना, जवाब दिया कि कोई नहीं दिया? आके दिए, कहते हैं दिया, कहते हैं देते हैं जवाब। वालेकुम सलाम कहते हैं, तो तुमने क्यों नहीं सुना? आके असी नहीं सुन। उसने सलाम सुना, तूने जवाब न सुना, इसका मतलब यह है कि मुर्दा वो नहीं, मुर्दा असल में तू है जो ऊपर खड़ा है। किस चक्कर में पड़े हुए हो? मुर्दों के सुनाने के चक्कर में पड़े हुए हो। सारी ताकतें और तवानाइयां इस बात पे सरफ कर रहे हो। मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं तो चाय क्यों नहीं पीते? मुर्दे सुनते हैं तो कबड्डी क्यों नहीं खेलते? मुर्दे सुनते हैं तो स्कूटर क्यों नहीं चलाते? मुर्दे सुनते हैं तो भागते क्यों नहीं है? मुर्दे सुनते हैं तो पकड़ते क्यों नहीं है? जिस तरह मुर्दे का पकड़ना मिजाक है, जिस तरह मुर्दे का भागना मिजाक है, जिस तरह मुर्दे का सूंघना मिजाक है, जिस तरह मुर्दे का चाय पीना मिजाक है, खुदा की कसम इसी तरह मुर्दे का सुनना भी। जो कहता है ना, जो कहता है ना वे मुर्दे सुनते हैं, इसी तरह हंस पड़ो जिस तरह कोई बंदा कहे वे मुर्दे चाय पीते हैं। हाथों की ताकत वापस नहीं आती, पांव की ताकत वापस नहीं आती, जबान की ताकत वापस नहीं आती, सूंघने वाली ताकत वापस नहीं आती। इक्को रूह कानने च बढ़ गई है। अगर रूह आई है, जिस तरह तुम कहते हो कि रूह का ताल्लुक है और रूह कब्र में आती है, अगर रूह आई है तो बाकी आज़ा में भी ताकत आनी चाहिए। या इक्को कानने च बढ़ गई है, सिर्फ सुनते हैं जी, बाकी कुछ नहीं करते, ना दौड़ते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना घर चक्कर लगाते। ये भी कोई बात हुई? ये मुर्दों के सुनाने में लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यशुरूना याना युबासून, उनको इतना भी पता नहीं है कि वो कब्रों से। हार ऊंट के नीचे,
اور پاس موجود زندہ پیغمبر، اور وہ بھی جاگتا ہوا، اور اونٹ کے نیچے کا پتہ کوئی نہیں۔ اگر زندہ پیغمبر کو اونٹ کے نیچے کا پتہ کوئی نہیں تو پیران پیر کو بھی تیری 11ویں تے 12ویں دا پتہ جاننے والا کون ہے؟ سب چیزیں جاننے والا کون ہے؟ تمہارے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ ہر ایک کے حالات کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ آج بھائی مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعے میں ہمارا درس قرآن نہیں ہوتا بلکہ درس حدیث ہوتا ہے۔ آج درس حدیث کا موضوع ہے جی قربانی، اس لیے کہ قربانی کی آمد ہے۔ آج درس حدیث کا موضوع کیا ہے؟ مسئلہ قربانی، فلسفہ قربانی۔ اس پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ آپ حضرات ویسے بھی قربانی کریں گے بہت سے لوگ انشاءاللہ، تو آپ آج کے درس میں ضرور تشریف لائیں تاکہ قربانی، اس کی فضیلتیں، اس کی حقیقت